السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر حاضر ہو گئی قرآن کے مطابق باتیں کرنے کے لیے۔ تو آج ہم لوگ جانیں گے، چونکہ بات قرآن کی ہو رہی ہے تو قرآن کا ہی سلسلہ چلتا رہے گا، اور قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن اتنا مقدس اور اتنا امپورٹنٹ کتاب کیوں ہے، کیوں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس راستے پہ چلیں گے اسے جنت حاصل ہوگا، اسے دین اور دنیا دونوں کی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ یہ جو امپورٹنٹ قرآن ہے وہ کیسے امپورٹنٹ ہے، کیسے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کتاب بہت مقدس ہے اور یہ کتاب بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آئیے، جب ہم کوئی بھی کتاب خریدنے جاتے ہیں دکان میں تو سب سے پہلے آتھر کا نام دیکھتے ہیں کہ یہ آتھر کیسا ہے، لکھنے والا کیسا ہے۔ اگر وہ فیمس ہے اور بہت کامیاب ہے تو ہم اس کی کتاب خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کا آتھر کون ہے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کا لکھنے والے ہمارے پروردگار رب العزت ہے، کیونکہ قرآن کو انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس سے بہتر آتھر آپ کو دنیا میں کوئی مل سکتا ہے؟ تو قرآن کو لکھنے والا میرا رب العزت ہے، اور قرآن کو آسمان سے نیچے اتارنے کے لیے اللہ نے فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو چنا۔ میں نے ہر ایک چیز کو دیکھیے گا، غور کیجیے گا تو اعلی درجے کی چیزوں سے، ہاتھوں سے آتے ہوئے یہ کتاب دنیا میں آیا ہے۔ غور فرمائیے گا، لکھنے والا میرا رب ہے، لے کے اترنے والا فرشتوں کا بادشاہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جس پہ اترا ہے وہ انسانوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یعنی اتارا بھی اسی پہ گیا ہے جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہے، تمام انسانوں کے لیے رحمت العالمین ہے، جنہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جس شہر میں اترا وہ تمام شہروں کا بادشاہ مکہ معظمہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے دنیا کے سینٹر میں ہے، تو سینٹر میں اتارا گیا کہ اگر کمرے کے بیچ میں کوئی بھی لائٹ کو رکھا جائے تو وہ پورے کمرے کو روشن کرتا ہے۔ تو قرآن بھی ایسی جگہ اتارا گیا جس کی روشنی دنیا کے چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ جس مہینے میں اتارا گیا وہ رمضان کا مہینہ ہے، جو 12 مہینوں کا بادشاہ ہے۔ جس دن اتارا گیا وہ تمام دنوں سے بہترین دن ہے، جو جمعہ کا دن ہے۔ جس رات اتارا گیا وہ تمام راتوں سے بہتر شب قدر کی رات ہے، اور جس امت پہ اتارا گیا وہ امت وسط ہے، جو تمام قوموں پہ فضیلت رکھتا ہے۔ اب آپ بتائیے، لکھنے والا پروردگار، لانے والا جبرائیل علیہ السلام، اتارا جس پہ گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مہینہ رمضان کا، جگہ مکہ معظمہ ہے، رات شب قدر کی، دن جمعہ کا، اور اتارا گیا ہے امت وسط پر۔ تو اس کتاب کی اہمیت اور ہم کیا بیان کریں، جس کتاب کو اتارنے کے لیے اتنی مقدس چیزوں کو، مقدس لوگوں کو چنا گیا، تو اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب کتنی مقدس ہے۔ لیکن مقدس کے مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پاک ہے، بہت یہ، اور ہم اس کو اپنے گھر کے اوپر والے
حصے میں رکھ دیتے ہیں، اوپر طاق پہ رکھ دیتے ہیں، ایک خوبصورت سا جلدان بنا کر کے اسے ڈھک کر کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب بہت مقدس ہے، یہ کتاب مقدس ہے، لیکن یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، آپ کے پہنچ کے لیے آیا ہے، آپ کے راستہ بتانے کے لیے آیا ہے، تو یہ آپ کے بہت قریب ہونا چاہیے، جہاں آپ سو رہی ہیں وہاں سرہانے میں ہونا چاہیے، جہاں آپ کام کر رہی ہیں اس ٹیبل پہ ہونا چاہیے، جہاں پہ آپ باورچی خانہ میں ہیں تو اس کے ایک حصے میں ہونا چاہیے کہ عورتوں کی زیادہ تر وقت باورچی خانہ میں گزرتی ہے، تو اسے قریب کرنا ہے، اسے کہیں اوپر نہیں رکھنا ہے۔ جس طرح ہم اولا اور اوبر کرتے ہیں تو موبائل میں اس کا لوکیشن آتا ہے اور ڈرائیور اس لوکیشن کو اپنے گاڑی کے فرنٹ حصے میں رکھتا ہے تاکہ وہ اس لوکیشن کو فالو کرے اور جہاں پہ کسی بھی کسٹمر کو جانا ہو وہ اس کے ذریعہ وہ پہنچا دے اور پہنچا بھی دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے قرآن ایک لوکیشن ہے جنت جانے کے لیے، وہ لوکیشن ہے، میپ ہے جنت جانے کے لیے کہ دنیا سے جنت جانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے۔ تو قرآن کو کھول کر کے اپنے سامنے رکھنا ہوگا کہ کہاں کس راستے پہ ہم کو چلنا ہے اور کس راستے پہ ہم کو بچنا ہے، کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام ہم کو نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم یہ فالو کریں تو انشاءاللہ جنت ہمیں ضرور ملے گی، کیونکہ جب ہم قرآن کو فالو کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستہ کو فالو کریں گے، اس کے راستے پہ چلیں گے، صراط مستقیم پہ چلیں گے، تو انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم مغضوبے یعنی کہ نصارہ اور یہودیوں سے بچیں گے اور ان لوگوں کے راستے پہ چلیں گے جنہوں پہ اللہ نے انعام رکھا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابیات اور جتنے بھی بزرگان دین، یہ سارے لوگ قرآن اور حدیث پہ چل کر کے اللہ کے ولی اور اللہ کے قریب ہوئے ہیں۔ تو ہم آپ سب سے گزارش کریں گے کہ آپ لوگ قرآن کو اپنا لوکیشن بنائیے، اس کو اپنے سامنے رکھیے اور اس پر چلنے کی کوشش کریے، اس طرح آپ جنت انشاءاللہ ضرور پائیں گی۔ تو آج اب اجازت دیجیے، آج یہیں تک ہے، اللہ حافظ۔